السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، لہو سے لال بایا نیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 100 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت کسی بچے نے پکارا تھا، مگر بانسی میں کھوئی ہوئی آیت کو وہ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ آیت کسی نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ آیت نے چونک کر دیکھا تو سامنے مرجان کھڑا تھا۔ آیت نے ارد گرد دیکھا، کلاس ختم ہو چکی تھی اور اب اگلی کلاس کے لیے بچے اپنے اپنے کلاس رومز میں جا رہے تھے۔ کچھ دوسرے کمروں میں جا رہے تھے جبکہ کچھ اپنے اپنے کلاس رومز میں ٹیچرز کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ دھوپ آ رہی ہے یہاں؟ اس نے دیکھا تو کوریڈور میں اب چڑھتے سورج کی دھوپ آنے لگی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آیت نے پلکیں جھپکی۔ میں یہاں کیوں؟ آیت نے مڑ کر دیکھا، بچے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے مڑ کر دوبارہ مرجان کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج پھر سے دل بھر آیا تھا، مگر وہ کسی سے اپنا دکھ تک نہیں باندھ سکتی تھی، وہ اپنا خوف تک نہیں بیان کر سکتی تھی۔ آر یو اوکے؟ کیا ٹیچر نے باہر نکالا تھا؟ مرجان کو اب اس کے چہرے کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کر عجیب سا وہمہ لاحق ہوا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ مسلسل اس سے پوچھ رہا تھا۔ آیت نے ایک بار اوپر پلکیں جھپکیں اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ آیت آیت مرجان اس کے پاس بیٹھا چلا رہا تھا۔ بچے ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کوئی میم کو بلاؤ، مرجان نے مڑ کر کہا، مگر لڑکے اور لڑکیاں یوں ہی تماشا گیر بنے کھڑے رہے۔ میم کو بلاؤ ڈیم اٹ! وہ پوری قوت سے دہاڑا تھا، مگر تب تک شور سن کر ایک کوآرڈینیٹر وہاں پہنچ گئی تھی اور پھر آیت کو اٹھا کر کوآرڈینیٹر کے روم میں لے گئے۔ مرجان ہلکا سا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ مرجان، اس کو کسی لڑکے نے پکارا تھا۔ ہاں، وہ جلدی میں تھا۔ لڑکا اس سے کچھ کہہ رہا تھا، اس لیے مرجان نہ چاہتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے رک گیا، مگر اس کی نظر بار بار کوآرڈینیٹر روم کی جانب جا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اپنی جان چھڑوا کر بھاگا تھا۔ وہ لڑکا پکارتا رہ گیا مگر مرجان مزید نہ رکا۔ وہ بھاگتا ہوا ایڈمن آفس پہنچا، کوآرڈینیٹر کے کمرے میں پہنچا، مگر وہاں آیت نہیں تھی۔ آیت کہاں ہے؟ مرجان کسی کیفیت کے تحت ہکلایا تھا۔ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ ایک میم وہاں موجود تھی۔ کون گیا ہے اس کے ساتھ؟ یاقوت اور میرال باقی گھر میں بھی کال کر دی ہے، میم کہہ کر اپنا رجسٹر اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ مرجان وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اینا دوپہر ہونے کو آئی ہے اور حسن ابھی تک نہیں آیا۔ وہ کچن میں تھی جب سلوہ نے آ کر اداسی سے کہا، میرا فون لاؤ۔ اینا نے مصروف سے انداز میں کہا تھا کیونکہ پریشان اب وہ خود بھی تھی۔ سلوہ بھاگ گئی، کمرے میں اس کا موبائل اٹھا کر لائی۔ اینا نے موبائل پکڑا اور حسن کا نمبر ملایا۔ کال جاتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ وہ کوئی 4-5 بار کال کر چکی تھی مگر ہر بار یہی ہوتا تھا، اف، یہ لڑکا ضائع ہوگا میرے ہاتھوں سے۔ اینا لب بھینچے اس کو کوستے ہوئے آ کر صوفے پر بیٹھی۔ اس نے بے دلی سے کشن اٹھا کر پٹکا تو ٹھٹکی، کیونکہ کشن کے نیچے اس کا فون پڑا تھا جو کہ سائلنٹ پر تھا۔ اینا نے بے بسی سے اس فون کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سلوہ نے اس کو سکارف لیتے دیکھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، تم گھر میں رہنا یوسف کے پاس۔ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کیا جہاں یوسف کھیل رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اس کو نہیں پتا کہ گھر کا راستہ کون سا ہے۔ سلوہ نے آنکھیں گول کی۔ اینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ تھی، ہر طرف گہما گہمی سی تھی اور ایک لیبارٹری میں وہ اس وقت لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنا خون نکلوا رہا تھا عطیہ کرنے کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں خون کی بوتل بھر گئی۔ لیبارٹری والے لڑکے نے بوتل اتار لی اور اس کے بازو پر چھوٹی سی پٹی لگا دی۔ حسن اٹھ کر بیٹھا۔ تمہیں چکر آ سکتے ہیں، کچھ دیر بیٹھے ہی رہنا۔ وہ لڑکا سامان سمیٹ رہا تھا۔ کیا یہ کافی ہوگا؟ اس نے پاس پڑی دوا اور بوتلوں کو دیکھا تھا۔ تمہارے لیے کافی ہے کیونکہ اس سے زیادہ خون نہیں عطیہ کر سکتے تم۔ اب جس کی قسمت میں ہوگا اس کو مل جائے گا۔ نہیں، میں اور دے سکتا ہوں۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ نہیں، پہلے ہی تم ایک بوتل اضافی دے چکے ہو۔ مزید خون عطیہ کرنے سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکا اس بات سختی سے بولا تھا۔ حسن نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھے رہو۔
लड़के ने दोबारा कहा तो स्याह आंखों में चमक पैदा हुई। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, वो मजबूत लहजे में कहता बिना किसी किस्म की लर्जिश दिखाए बाहर निकल गया। वो चलता हुआ इमरजेंसी वार्ड के सामने गिरा तो वही आदमी खड़ा था। इसने हसन को देखा तो इसकी जानिब लपका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बच्ची वक्त पर ना आती तो वो अपनी बात भी मुकम्मल न कर पाया। हसन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह सेहत दे, वो कहकर आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो दरवाजे की जानिब बढ़ता, इसको कॉरिडोर में अपनी जानिब आती दिखाई दी। हसन इसको देख सकता था, मगर ऐना की निगाहें इसको बेचैनी से ढूंढ रही थी। वो अपनी जगह पर ही खड़ा होकर इसको देख के गया। वो यूं ही इधर उधर निगाह दौड़ाती हुई इस जानिब पलटी तो हसन पर निगाह गई। ऐना ने शुक्र की सांस ली और फिर अगले ही पल तेज तेज कदम लेती इसके पास पहुंची थी। इतनी देर लगा दी, हम लोग परेशान हो रहे थे। उसके सामने खड़ी थी। और तुम फ़ोन भी साथ नहीं लेकर आए। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती तो सब जिम्मेदारियां समझोगे तुम। मैंने कहा भी था कि जल्दी आ जाना। वो न जाने क्या क्या कह रही थी, मगर हसन बस इसकी मुस्तरफ सी आंखें और इसके हिलते हुए लबों को ही देख पा रहा था। क्या तुम सुन रहे हो? ऐना ने इसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ा। हसन ने बेसाख्ता बाजू पर हाथ रखा। वो छोटी सी पट्टी हट गई थी, जिसके बायस इसकी शर्ट पर चंद कतरे खून के नमूदार हुए। ऐना की आंखें वहीं साकत हुई और फिर इसने गैर यकीनी से हसन की जानिब देखा, जो कि बेसाख्ता लब काटने लगा था। ऐना ने जल्दी से इसकी आस्तीन चढ़ाई और इस जगह को दबाया जहाँ से खून निकल रहा था। तुमने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है? ऐना इस जगह को दबाए खड़ी थी। इसको यही लगा था कि वो कोई ब्लड टेस्ट करवा कर आ रहा है। वाह, वो बस यही बोल पाया था। ऐना इसकी जानिब देखने लगी। इसको इसकी आंखों में छूट नजर आया था। इसी दौरान लेबॉर्ट्री वाला लड़का 3 खून की बोतलें लिए इमरजेंसी की जानिब भागा था। चलें अब? ऐना ने इसकी जानिब देखा। हाँ चलो। वो मुस्कुरा दिया। इसने ऐना का हाथ थामा। बड़े इस्तेहाक से ऐना का वजूद एक पल के लिए बर्फ हुआ था, मगर अगले ही पल वो संभल गई। क्या? सिफा अपने मुंह पर हाथ रखे बैठी थी। ईशा बैठी हंस रही थी। हाँ, इस कदर कमीना निकला हसन। खुद को बचाने के लिए इसने ऐना का सहारा लिया और ऐना पागल कहीं की इसी से मोहब्बत कर बैठी है। सिफा ने अफसोस से सर हिलाया। मोहब्बत पर इख्तियार नहीं होता सिफा, आप खुद को ही देख लो। ईशा ने जैसे इसको याद दिलाया था कि वो भी तो अपने मुजरिम की मोहब्बत में ही मुब्तला हुई थी, और फिर ऐसी दीवानी हुई कि सब कुछ ही त्यागने को तैयार हो गई। सिफा ने लब काटते हुए सर झुकाया। इब्राहिम की बात अलग थी, महबूब की बात ही अलग होती है। ईशा ने इसकी झुकी हुई पलकें देखी और शरारत से कहा, अच्छा तुम और सफ़ीर ये बताओ कि कब से चल रहा था? सिफा अब इन सबकी कहानियाँ सुन रही थी। हम लोग साथ तो शुरू से ही थे, फिर सोचा क्यों ना शादी कर ले, एडवेंचर हो जाएगा। ईशा ने इसके हाथ पर हाथ मारा और हंस दी। एडवेंचर की बच्ची, तुम इस बेचारे और शरीफ सफ़ीर को तंग तो नहीं करती? सिफा ने आंखें सुकेड़ी। मासूम बेचारा शरीफ, या अल्लाह मुझे उठा लें, ईशा ने ड्रामाई अंदाज में कहा था। सिफा ने इसको आंखें दिखाईं। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ। इन दोनों को यूं खुश देखकर एक पल के लिए ठिठका, मगर इसके माथे पर परेशानी के बल थे। कैसी हो? वो इसके पास पहुंचा और इसकी पेशानी छूकर पूछने लगा। ठीक हूँ। कहाँ थे आप? सिफा ने गर्दन उठाकर पूछा। स्कूल से आ रहा हूँ, मरजान को लेकर आया हूँ, अब याकूत को लेने जा रहा हूँ। इसका चेहरा सता हुआ मालूम होता था। ईशा ने भी आंखें सुकेड़ कर देखा। क्या मतलब, वो दोनों एक साथ नहीं आए? नहीं, याकूत को अस्पताल से लेना होगा। क्या? वो तकरीबन चिल्लाई थी। अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाता हुआ इब्राहिम मुड़ा। इसका परेशान चेहरा देखकर पास आया। रिलैक्स, याकूत ठीक है, वो तो बस आयत की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो भी इसके साथ चला गया हॉस्पिटल। क्यों? आयत को क्या हुआ? वो कैसे भूल गया था कि इसके लिए वो सारे बच्चे ही अहम थे? जाकर मालूम होगा, मैं अभी आता हूँ। वो अपने कपड़े निकालता वो वॉशरूम में चला गया। सिवा बेचैनी से हाथ मसलने लगी। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, और गर्मी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन हो गई होगी। ऐना ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए। सिफा ने सर हिलाया, मगर बेचैनी अपनी जगह कायम थी। कैसी तबीयत है बेटा अब? वो बेड पर चितलेटी हुई थी। इब्राहिम इसके पास खड़ा था और कुछ फासले पर कुर्सी पर ताई जान बैठी थी।
ابراہیم کے ساتھ یاقوت پریشان سا کھڑا تھا جبکہ میرال اس کے سرہانے دوسری جانب کھڑے تھے۔ آیت نے نگاہ پھیر کر ابراہیم کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب شفقت سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں انکل، وہ اسی سرد لہجے میں بولی۔ ناشتہ نہیں کیا تھا کیا؟ ابراہیم نے اب کی بار مسکرا کر پوچھا تھا۔ آیت نے گردن موڑ کر تائی جان کو دیکھا جنہوں نے اس کو صبح سویرے اٹھنے کی وجہ سے ناشتہ کیے بنا اسکول بھیجا تھا۔ یہی اس کی سزا تھی۔ بھوک نہیں تھی، آیت سرد مہری سے کہتی اس کی جانب پڑی تھی۔ ناشتہ کیے بنا گھر سے نہیں نکلتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے دفتر یاقوت کو دیکھا جو پریشانی سے آیت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دیکھو تمہارے دوست کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ ابراہیم نے مسکرا کر یاقوت اور میرال پر ایک ایک نگاہ ڈالے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آیت کا معائنہ کیا اور اس کو چھٹی مل گئی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کو کیا ہوا تھا؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھوک سے بے ہوش ہوئی ہے۔ ابراہیم کمرے سے نکلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ وہ وہیں رک گئے۔ جی ہاں مسٹر گورسی، بے شک وہ بچی بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑے، مگر اگلے ہی پل اس کو یاقوت کی باتیں یاد آئی تھیں۔ یعنی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یقیناً آیت کچھ چھپا رہی تھی۔ آر یو شور؟ ابراہیم نے ڈاکٹر کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی ہاں، اور اگر یوں ہی چلتا رہا تو بچی مزید نقصان اٹھا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ وقت گزاریں اور جو کچھ وہ سوچ رہی ہے اس تک پہنچے۔ بائی دا وے آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ میرے بیٹے کی دوست ہے وہ۔ ابراہیم بس اتنا ہی کہہ پایا جس پر ڈاکٹر مایوس ہوئی، کیونکہ یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس پر آیت اعتبار کر سکتی۔ اس کے ماں باپ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی۔ تائی ہیں جو ساتھ ہے اس کے۔ مگر وہ بچی ان کے ساتھ اٹیچ معلوم نہیں ہوتی۔ شاید، خیر میں کوشش کرتا ہوں اس معاملے کو دیکھوں۔ آپ کا شکریہ، وہ کہہ کر وہاں سے واپس آیا۔ کمرے میں تائی جان آیت کا سامان سمیٹ رہی تھی۔ وہ لوگ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آیت بیٹی ہمارے ساتھ جائے گی؟ ابراہیم نے نارمل سے انداز میں پوچھا تھا جس پر تائی نے گھبرا کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ کیوں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی۔ ویسے ہی میں نے سوچا بچوں کے ساتھ دل بہل جائے گا۔ وہ تائی جان کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ نہیں، میں نے اس کی تایا کو بتایا ہے۔ وہ شام تک آتے ہی ہوں گے اور اگر یہ گھر نہ ہوئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ اوکے، ہم پھر کبھی لے جائیں گے اس کو۔ ابراہیم نے پریشان سے بیٹھے یاقوت کی جانب دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے جبکہ میرال اور تائی جان آیت کو گھر لے گئے تھے۔ وہ سارے راستے خاموش رہی تھی۔ گھر آ کر بھی دوا کھا کر سو گئی تھی۔ عشاء کھانا کھا کر واپس جا چکی تھی۔ اب اس کو واشنگٹن کے لیے نکلنا تھا۔ سپہر ہو رہی تھی جب یاقوت اور ابراہیم گھر واپس آئے تھے۔ کیا ہوا تھا آیت کو؟ منال نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان لوگوں سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بچے کسی نہ کسی بات کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ ابراہیم نے سر جھٹکا۔ مرجان سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ یاقوت اس کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی تھی وہ؟ مرجان نے سر تاثرات لیے پوچھا تھا۔ اب تو ٹھیک تھی، یاقوت نے مسکرا کر کہا اور اس کے پاس سے گزر گیا۔ مرجان وہاں سے نیچے آیا اور ابراہیم کو سلام کرتا ہوا باہر لان میں نکل آیا۔ ابراہیم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مرجان آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ سائے ڈھل رہے تھے۔ اب دھوپ کی شدت میں کمی ہو گئی تھی۔ ہوا بھی چل رہی تھی۔ وہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی سامنے کیاری میں لگے پودوں کو دیکھے گیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سفیان گورسی گاڑی پارک کر کے اس کی جانب بڑھے تھے۔ کیا ہوا میرے شیر؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ مرجان سر چکائے پاؤں چلاتا جا رہا تھا۔ کیا میرا بیٹا اداس ہے؟ نہیں، اس کی مریل سی آواز آئی۔ تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ویسے ہی سوچ رہا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا تو سفیان گورسی حیرت سے مسکرا دی۔ اچھا، اور تم کیا سوچ رہے تھے؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولے، میں سوچ رہا تھا کہ میں اچھا دوست کیوں نہیں بن سکتا۔ سفیان گورسی حیرت سے ہنسی، اور تمہیں ایسا کس نے کہا کہ تم اچھے دوست نہیں ہو؟ مرجان نے گردن موڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھیں یاقوت جیسی ہی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ مجھے دلجوئی کرنی نہیں آتی شاید، وہ کہہ کر سر جھکا گیا۔ ایسا کس نے کہا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مرجان گورسی سب سے اچھا بھائی اور دوست ہے۔ وہ اس کو ساتھ لگا گئے، بھائی ہوں دوست نہیں، وہ سرد مہری سے بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے مرجان، تم بہت اچھے دوست ہو کیونکہ تم اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتے ہو۔
اور جو انسان اپنے دوستوں کے لیے سوچے، ان کی خاطر پریشان ہو، وہ اچھا دوست ہوتا، پھر چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں نہیں سوچتا، وہ اب کی بار تڑک کر بولا تھا۔ سفیان گر سی ہنس دیے۔ خود سے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں۔ وہ اس کو گدگدی کرنے لگے۔ وہ دونوں دادا پوتا اچھا وقت گزار رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا، ابھی تک بے چینی سے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ آ گئے آپ لوگ؟ آیت کیسی ہے؟ وہ دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم فوراً اس کے پاس پہنچا۔ وہ اس کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھا گیا تھا۔ آیت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے آیت، تم اپنا خیال رکھو۔ وہ اس کے پاؤں اوپر کر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ابراہیم، آپ نہیں جانتے کہ وہ بچی کتنی حساس ہے۔ یقیناً اس کو کسی نے کچھ کہا ہوگا، اسی لیے وہ اس طرح۔ صفا پریشان ہوئی۔ صفا، وہ ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی ہوا بھی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے تایا تائی کے ساتھ۔ وہ لوگ اس کے اپنے ہیں اور کوئی دشمن نہیں ہے، اور بڑے بچوں کو کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس طرح اوور ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی بچوں کو ایسا تاثر دینا چاہیے کہ ان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ مگر کچھ نہیں، تم نے میڈیسن کھائی؟ اس نے خفگی سے اس بات میں سر ہلایا ابراہیم کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو ایک میسج تھا جس کو پڑھ کر اس کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے تھے۔ پھر اس نے لب کاٹتے ہوئے صفا کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ ڈریسنگ میں چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ وہ واپس گیا اور اپنے کچھ کپڑے لا کر اس میں رکھنے لگا۔ صفا یک ٹیکسی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ 10 منٹ میں ہی وہ اپنے مختصر ترین پیکنگ کر چکا تھا۔ ایبو، صفا کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابراہیم نے بیگ سائڈ پر رکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ نہیں پلیز۔ اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ ضروری ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ مگر ایسے کیسے؟ آپ کیسے اس حالت میں مجھے چھوڑ کر؟ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایک لڑکی تھی، بڑی ڈرپوک اور حساس سے۔ ابراہیم نے کہنا شروع کیا۔ کیا صفا نم آنکھوں سے اس کی جانب بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ سب سمجھتے تھے کہ وہ زندگی کی تلخیاں جھیل نہیں سکے گی، مگر پھر سب نے دیکھا کہ کیسے وہ زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزری۔ نہ صرف گزری بلکہ اس نے کامیابی حاصل کی۔ اس نے سب کو دکھایا کہ اگر انسان چاہے تو اپنے خوف پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر انسان ثابت قدم رہے تو اس کو وہ مل سکتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو وہ اپنے اندر مضبوطی پیدا کر سکتا ہے، ایسی مضبوطی جو پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائے۔ صفا ناک پونچھ دی اور نفی میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کو سب مس سٹیٹر کہتے تھے۔ صرف آپ کہتے ہیں۔ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی تصحیح کی۔ وہ ہنس دیا۔ ہاں میں کہتا تھا، اور دیکھو وہی مس سٹیٹر اپنے باپ کا کاروبار سنبھالتی رہی۔ اس نے یاد دلایا تھا جس پر صفا نے خفگی سے سر چھٹکا۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ہاتھوں کے پشت کو چومتا ہوا بولا تھا، جیسے پہلے آ گئے ہیں تھے۔ صفا نے جتلانا لازمی سمجھا۔ پہلے بھی کہہ کر گیا تھا کہ عید پر آؤں گا، اور آ گیا تھا نا۔ مگر نہیں، نرس کو ہائر کر کے جاؤں گا، 24 گھنٹے تمہارے پاس رہے گی۔ اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو مجھے فون کرنا، اور آپ ہمیشہ کی طرح فون بند کر کے بیٹھ جائیے گا۔ وہ مسلسل خفا تھی۔ ابراہیم نے سر کھچایا۔ نہیں کروں گا اس بار، پرامس؟ اور جلدی آنا ہے۔ اور وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب وہ اس کا کام جانتی تھی، وہ اس کے مقاصد کو جانتی تھی۔ اب اگر وہ اس کو روکتی وہ خود کی نگاہوں میں ہی گر جاتی۔ وہ اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنے لیے اس کو اس کے مقصد سے روکتی۔ وہ جو بھی کر رہا تھا صفا کے لیے وہ اہم تھا، کیونکہ وہ ابراہیم کے لیے اہم تھا۔ وہ لڑکی تو اس پر اندھا اعتبار کرتی تھی۔ جلدی آؤں گا، اس کا ہاتھ تھپک کر بولا تھا۔ اگلے دن وہ آئینے کے ساتھ کھڑا تیار ہو رہا تھا، جبکہ صفا بے چین سی بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو مسکرا کر پرفیوم اٹھایا، اس کی لڈ ہٹائی اور اس کے پاس پہنچا۔ اس نے جھک کر صفا کے بالوں اور اس کے کان کے پیچھے سپرے کیا۔ وہ چھپ گئی۔ پھر اس نے وہ پرفیوم خود پر سپرے کیا اور ڈھکن لگا کر اس کو تھما دیا۔ صفا نے پلکیں چھپک کر اس کو دیکھا۔ اپنے پاس رکھنا، میری یاد آئے تو چھڑک لینا خود پر، کہتا ہوا وہ اس کے کان پر جھکا۔ یقین مانو اپنے قریب تر پاؤ گی۔ وہ سرگوشی کرتا کہ اس کی کن پٹی کو چھو کر پیچھے ہٹا تو صفا کا چہرہ سرخیاں چھلکا رہا تھا۔ وہ اس کو اپنی باتوں کے سحر میں جکڑنا جانتا تھا، وہ اس کو بے بس کرنا جانتا تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔
صفا نے اپنے ہاتھ میں موجود پرفیوم کی شیشے پر گرفت مضبوط کی، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتا صفا نے اس کی ٹائی پکڑ کر کھینچی۔ ابراہیم ہڑبڑا کر آگے ہوا، اس کی نگاہیں صفا کے ہاتھ میں موجود اپنی ٹائی پر تھی۔ وہ اس کی ہمت پر حیران بھی تھا اور استحقاق پر خوش، واپس جلدی آنا ہے۔ اور ابراہیم اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ صفا نے اس کی ٹائی درست کی اور سینے پر ہاتھ رکھا، اور یہاں کوئی زخم، کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آنا ہوگا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وجود اب آپ کا نہیں، اس پر میرا حق ہے۔ اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سخت گیر لہجے میں بولی تو ابراہیم نے ابرو اٹھا کر اس کی ہمت کو تات دی تھی۔ اور کچھ؟ وہ لب دانتوں میں دبا گیا تھا۔ بس۔ صفا نے اس کی شرٹ کی کالر ٹھیک کیے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے قریب کھینچا۔ اس کی بھیگتی پلکیں لرز رہی تھی، وہ خود پر ضبط پائے بیٹھی تھی۔ اور ایک پرامس بھی، میں لوں گا۔ کیا؟ یہ کہتے ابراہیم نے اس کی پلکوں پر ٹہرے موتی اپنی انگلی کے پوروں پر چنے۔ بہنے نہیں چاہیے، وہ مضبوط لہجے میں بولتا، اس کے خون کی گردش کو تیز کر گیا تھا۔ وہ سر جھکا گئی، آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ اس نے ابراہیم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ابھی بہا لینے دیں، وہ بھیگی آواز میں کہتی اس کا کالر تھام گئی تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر سر چٹکا اس کو اپنے قریب تر کیا۔ شام ہو رہی تھی۔ بن گوریا ایئرپورٹ کے احاطے سے وہ نکلا تو ایک گاڑی پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا اور اپنا موبائل نکالا، نمبر آن کیا اور ایک میسج ٹائپ کیا، اپنا خیال رکھنا، میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے صفا کو پہلے اور خود کو بعد میں رکھا تھا۔ میسج بھیج کر وہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ لیے باہر موجود عمارتوں اور کھجور کے درختوں کو دیکھتا رہا۔ وہ اسرائیل کا علاقہ تھا جہاں اس کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اس کے پاس ہر قسم کا اجازت نامہ موجود ہوتا تھا۔ وہ جلد ہی غزہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ رات کے 10 بجے اور ٹیکسی ڈرائیور اس وقت ٹنل کے اندر موجود تھے۔ وہ چلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، ٹیکسی ڈرائیور اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ بھی انہی کا آدمی تھا۔ وہ لوگ آخر کار کمانڈر کے کمرے کے باہر پہنچے۔ جیسے ہی اس نے دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ سامنے کمانڈر سرشار سے کھڑے تھے۔ وہ ان سے گلے ملا تھا۔ وہ لوگ خوشگوار ماحول میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کاؤچ پر نیند دراز نرس فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ صفا نیند میں تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مرجان کھڑا تھا اپنے نائٹ سوٹ میں۔ جی؟ نرس نے اس سے پوچھا، مگر وہ بنا کسی بات کا جواب دیے اس کے پاس سے گزر گیا اور آ کر صفا کے پاس کھڑا ہوا۔ وہ نیند میں تھی۔ مرجان کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر دوسری جانب سے آ کر اس کے پاس ہی خاموشی سے لیٹ گیا۔ نرس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر خود بھی آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے لیے اس کمرے میں ایک سنگل بیڈ ارینج کیا گیا تھا۔ وہ ہر وقت صفا کے پاس ہی رہتی تھی۔ ابراہیم کو گئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور ان کا روز کا یہی معمول تھا۔ مرجان آدھی رات کو آ کر یوں ہی لیٹ جایا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد صفا نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ مرجان سے ٹکرایا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگی اور پھر مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ صفا کو سسکنے کی آواز آئی تو وہ آنکھیں سکیڑے اس کو دیکھنے لگی۔ مرجان، کیا تم جاگ رہے ہو؟ اس نے مرجان کا سر چومتے ہوئے پوچھا۔ وہ مزید اپنا چہرہ چھپا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ صفا اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھی۔ نرس سو رہی تھی۔ مرجان آنکھیں پوچھتا ہوا اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ بابا یاد آ رہے ہیں؟ صفا نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ نو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یس، پھر اس بات میں صفا مسکرا دی۔ وہ کنفیوزڈ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ یس، وہ سر جھکائے ہی بولا تھا۔ کون سی بات؟ صفا نے پچکارا۔ نائٹ آل پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ وہ ہونٹ نکال کر بولا تو صفا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ کون نائٹ آؤل؟ میرا دوست تھا وہ 1 ماہ، بلکہ نہیں، اس سے بھی زیادہ دیر ہو گئی ہے میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اسکول بھی نہیں آ رہا؟ صفا کو لگا کہ وہ اس کا کوئی دوست اسکول کا دوست ہے۔ مرجان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسکول نہیں آتا؟ مرجان نے منہ بسوڑتے ہوئے ناک پہنچی تھی۔ تو پھر؟ وہ میرا گیمنگ پارٹنر ہے، اس لیے وہ آن لائن نہیں آیا۔ صفا نے گردن ایک جانب گرائی۔ وہ تعصب سے سر ہلایا۔ وہ میرا اچھا دوست تھا نا، اس لیے مجھے اب یاد آ رہا ہے۔ مرجان نے اپنی بات کی وضاحت دی۔ مرجان، وہ بس ایک آن لائن دوست تھا یا پارٹنر، اور ایسے لوگوں سے دل نہیں لگایا کرتے۔ وہ لوگ کب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بس عارضی اور وقتی تعلق ہوتے ہیں۔ نہیں، مرجان نے آنکھیں جھپکی۔ وہ میرا دوست تھا اور دوست دوست ہوتا ہے۔ وہ منہ پھلا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے،
ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں پھنس گیا ہو، جبکہ اس کو وقت ملے گا وہ آ جائے گا تم سے بات کرنے۔ ابھی تم اس کے بارے میں مت سوچو اور سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے نا؟ صفا نے اس کا گال تھپکا۔ مرجان منہ لٹکائے وہیں ٹھہ گیا۔ صفا اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی، پھر سر چھٹک کر وہ بھی سو گئی۔ رات کی تاریکی ہر سو چھا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے سے نکلی اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ لان کے اگبی سمت میں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، کچھ چاند کی اور کچھ ٹیرس پر لگی لائٹ سے آ رہی تھی۔ وہ ایک کیاری کے پاس پہنچی اور اپنے پاجامے کی جیب سے ایک چھوٹی سی چٹ نکالی۔ اس کو کھولا تو روشنی میں وہ تحریر واضح ہوئی۔ میں آیت انعام چوہان آج آپ سے شکایت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے ماما بابا کو لے گئے اور جس نے ان کو مارا وہ ابھی تک یہیں پھر رہے ہیں۔ کیا آپ اس کو اپنے پاس نہیں بلوا سکتے اور اس کے بدلے میرے ماما بابا کو یہاں بھیج دیں؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو جیل ہو جائے۔ مختصر تحریر کو اس نے دوبارہ فولڈ کیا اور ایک چھوٹا سا کھڈال اٹھایا اور اس کیاری سے مٹی اکھیڑنے لگی۔ چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس نے وہ چٹ وہاں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی۔ وہ اپنا خط اللہ کے نام ارسال کر چکی تھی۔ اس نے ہاتھ چھاڑے اور وہ پلٹی تو وہیں ساکت رہ گئی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ آیت کا خون خشک ہوا۔ اس کے لب ایک پل میں سوکھ گئے تھے اور نیلی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تائی جان؟ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل پاتی۔ کیا چھپا رہی تھی؟ وہ تاریک آواز میں کہتی اس کے قریب ہوئی۔ آیت بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کھڈال میں اس کا پاؤں اٹکا اور وہ کیاری میں گر گئی۔ تائی جان اس پر جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے اس کو کھینچا تھا۔ آیت کی سانس اٹکی۔ انہوں نے کھینچ کر اس کو چھوڑ دیا، جس پر آیت کا بیلنس بگڑا اور وہ دوسری جانب لان میں جا گری۔ اس کی کوہنیاں چھل گئی تھیں۔ آیت سے اس کی تائی آگے بڑھی اور اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ وہ غررائی۔ کچھ نہیں۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کس سے ملنے آئی تھی بتاؤ؟ وہ تنے جبڑوں سے غررائی۔ کسی سے نہیں۔ کسی کو کچھ بتا رہی تھی؟ نہیں، وہ کانپ رہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو آیت، اگر تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا اپنے تایا کے سامنے یا کسی اور کے سامنے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ انہوں نے اس کو جھٹکا دیا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ آئی سمجھ؟ وہ اس کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آ گئی، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ تائی نے اس کو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ چلو اندر۔ انہوں نے اس کو دھکا دیا۔ وہ آگے چل دی۔ تائی پیچھے کھڑی رہی، ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی واپس مڑ گئی۔ اوپر بالکنی میں کوئی کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان ننھے ہاتھوں نے ونڈو کا پردہ پکڑا ہوا تھا اور وہ ہاتھ کانپ رہے تھے، خوف سے، بے یقینی سے اور کرب سے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ پلٹی۔ آیت اندر داخل ہوئی۔ میرال بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ عرش کو اپنے ساتھ لگایا۔ آیت کسی بت کی طرح کھڑی رہی۔ سوری آیت، آئی ایم سوری، پلیز آئی ایم سوری۔ میرال اس کے ساتھ لپٹی کھڑی رہی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی مگر آیت کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ تائی جان تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ جواد تایا ہنوز سو رہے تھے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالتی ایک گہری سانس لے کر رہ گئی اور اپنے کمرے کی اگوی کھڑکی کا پردہ برابر کیا، جہاں سے وہ منظر صاف نظر آ رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ اور آیت کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنا فون اٹھایا اور باہر نکل آئیں۔ لاؤنج میں آئی تب تک فون اٹھا لیا گیا تھا۔ شیراز، اس لڑکی کا کوئی بندوبست کرو، وہ دانت پیچھے کہتی وہاں سے بیٹھ گئی تھی۔ آپا، کیا بندوبست کروں اس کا؟ جب تک وہ 18 کی نہیں ہو جاتی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا۔ وہ مزید 2 سال اس کی شادی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے باپ نے بہت پکا کام کیا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں مگر یہ لڑکی میرے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ اگر اس نے کسی کو کچھ بتا دیا تو؟ فکر نہ کریں آپا، وہ نہیں بولے گی۔ اس کی آواز بند کروانی آتی ہے مجھے، وہ فکریہ انداز میں بولا تھا۔ مگر میں رسک نہیں لے سکتی شراز، وہ بے بس تھی۔ دولت چاہیے نا؟ شراز نے ان کو للچایا۔ وہ بے بسی سے خاموش ہو گئی۔ تو پھر انتظار کریں، وہ 20 کی ہو جائے، پھر اس کی شادی کریں گے ہم میرے بیٹے سبحان سے، اور پھر سب کچھ اس کا ہو جائے گا۔ مگر اتنا انتظار وہ بے بسی سے کر لائیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت کو اس سے پہلے کچھ ہوتا ہے تو ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جائے گی، پھر ہمیں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ آپا سمجھیں اس بات کو۔ وہ فون بند کر کے وہیں صوفے کے پرس سے ٹیک لگا گئی۔ صبح کے 4 بجے استنبول ایئرپورٹ سے ایک لڑکی نکلی تھی، خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے۔ اس کے چہرے پر بے شمار زخموں کے نشان تھے۔ وہ بمشکل چل رہی تھی مگر اس کو چلنا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ ایک ٹیکسی کے پاس آ کر رکی۔ ڈرائیور نے پوچھا۔ وہ کچھ ثانیے کھڑی سوچتی رہی۔ دارالمان۔ وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی، اب باقی کی زندگی اس کو دارالمان میں گزارنی تھی۔
मगर कमांडर, ये खुदकुशी है। वो इस वक्त नमाज से फारिग होकर कमांडर के साथ ही बैठा था। वो दोनों टेबल पर एक नक्शा बिछाए बैठे थे। यही रास्ता है इब्राहिम, लेकिन आप जानते हैं कि इससे इन लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा बमबारी करने का। वो बेबसी से बोला था। तो फिर बताओ, इस नॉर्मलाइजेशन को कैसे रोका जाए? वो अब इसकी ही जानिब देख रहे थे। हम लोग बात कर सकते हैं। इब्राहिम उलझा। बात? इब्राहिम, तुम बात करने का कह रहे हो? क्या वो लोग अंधे हैं? क्या इनको नज़र नहीं आते हमारे भूखे बिलखते हुए बच्चे? वो लोग हमारे अस्पतालों पर भी हमले कर रहे हैं। क्या इन लोगों को नज़र नहीं आता? वो लोग हमारे अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं। क्या इन लोगों को ही नज़र नहीं आता? क्या कारोबार इतना अहम है इनके लिए? कमांडर की आवाज़ भीग गई थी। इब्राहिम ने सर झुका लिया। मगर इसके नताइज बहुत हौलनाक होंगे। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम नताइज को भुगत सकें। इब्राहिम ने लब काटते हुए इनको समझाने की कोशिश की। ये जंग है इब्राहिम, और जंग में नताइज का नहीं सोचा जाता। बस जंग को लड़ा जाता है बिना अपनी जान और माल की परवाह किए। वो अज़म से बोले थे। मुझे इन बच्चों की फ़िक्र है जो जंग के लफ्ज़ भी वाकिफ़ नहीं है, और वो इसके नताइज भुगत रहे हैं। इब्राहिम ने कहते हुए सर झुका लिया। क्या तुम हमारा साथ देकर पछता रहे हो? कमांडर ने इसकी आंखों में देखा। इब्राहिम ने सर उठाया और नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये एक मुश्किल फ़ैसला है। फ़ैसले मुश्किल ही होते हैं इब्राहिम। कमांडर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। मगर हम जीत नहीं सकेंगे। क्या तुम मायूस हो चुके हो? नहीं, मगर इस तरह आग में कूद जाना कौन सी अक्लमंदी है? मुझे लगता है मोहब्बत हो गई है इब्राहिम कुर्सी को। वह हंस दिए। इब्राहिम बुरी तरह हड़बड़ाया। तो क्या क्या मतलब? महबूब की खातिर जीना चाहते हो? वो शरीर से लहजे में बोले थे। इब्राहिम के आरस सुर्ख हुए और लब खिंच गए। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। हम लोग तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। वो तो तुमसे एक बड़ा हिस्सा डाला है। तुमने एक बड़ा हिस्सा डाला है हमारी इस जद्दोजहद में, इसलिए तुम्हें सब कुछ बताना हमने लाजमी समझा। तुम पर कोई दबाव नहीं है। वो नरमी से कहते टेक लगा गए। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। आप मुझे अपना हम नशीन पाएंगे। बाकी फ़तह या शिकस्त तो मुकद्दर की बात है। अगर हम ये फ़ैसला नहीं करते तब भी वो लोग नस्ल कशी जारी रखेंगे, मगर इनका चेहरा बेनकाब नहीं हो सकेगा। कम अज़ कम इस तरह हम इनको इनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वो समझ गया था कि कमांडर क्या चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। वो उठकर बाहर आई तो लाउंज में नहीं था। फजर की अजानें हो रही थी। इसने आंखें सुकेड़ कर इधर उधर देखा। फिर इसको वॉशरूम में, जो कि लाउंज से मुंसलिक था, वहाँ से पानी गिरने की आवाज़ से आई। ऐना वापस पलटी। वो भी वज़ू करने के लिए चली गई थी। वो नहाकर बाहर निकला तो इसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। वो बालों से नमी टपक रही थी। वो अपने बाल झटकता हुआ अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ आगे बढ़ा तो किसी से टकराते टकराते बचा था। ध्यान से। वो इसको थाम गया था। ऐना की सांस अटकी हुई थी। क्या हुआ? हसन ने इसकी उड़ी हुई हवाइयाँ देखी तो पूछा। कुछ नहीं। वो छुपकर पीछे हटी। हसन ने आईब्रोज उकेड़ कर उसको देखा। वो कुछ उलझी हुई थी। अपना दुपट्टा संभालती वो जाए नमाज उठाने चली गई। हसन इसकी एक एक हरकत को देखता हुआ अपने बटन बंद कर रहा था। वो मसरूफ़ हो गई तो वो भी नमाज अदा करने लगा। ऐना ने सलाम फेरा तो वो उसकी जानिब देख रहा था। वो इससे एक कदम आगे था। ऐना ने गोद में हाथ गिराए ही सर झुका लिया। वो तस्बीह कर रही थी। कुछ छुपा रही हो? वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो। ऐना बमुश्किल मुस्कुराए। यहाँ आओ। वो एक साइड को हट गया। ऐना ने इसकी जानिब देखा। वो खिसक कर करीब हुई थी। खौफज़दा क्यों हो? वो गर्दन मोड़े इसकी जानिब देख रहा था। ऐना सर झुकाए लब काटती रही। हसन, इसने कुछ देर बाद पुकारा। हाँ। वो तो तैयार था सुनने के लिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिस्र वापस चले जाओ? इसने आंखें सुकेड़ी और अचंभे से इसकी जानिब देखा। यानी हम वापस चले जाएं? इसने ऐना की बात की वजाहत की। ऐना ने लब काटते हुए सर हिलाया तो वो इसकी जानिब भी देख रहा था। नहीं, तुम। क्यों? वो सर्द लहजे में पूछ रहा था। ऐना ने थूक निकला। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे और कैसे कहे। जाकर हुकूमत संभालो। क्या कहना चाहती हूँ? वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा था कि वो चाहती क्या है। वो लब कुतरती रही मगर अल्फाज जमा नहीं हो पा रहे थे। हसन ने इसकी जानिब रुख किया। वो दोनों आमने सामने थे। हसन ने इसके दोनों हाथ थामे और इसकी आंखों में देखा। अगर मैं कहूँ कि हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है? ऐना ने एक उम्मीद के साथ इसकी जानिब देखा। किन लोगों को? वो मुसलसल इसकी जानिब देख रहा था। जबकि ऐना कभी निगाह चुका लेती तो कभी निगाह मिला लेती। हम लोगों को। वो फिर से मिनमिनाई। हसन इसकी बात समझने की कोशिश करता रहा। वो फिर झटके से उठ खड़ा हुआ। ऐना भी उठी। ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम तैयारी करो, हम वापस जा रहे हैं। वो सर्द लहजे में कहता सोफे की जानिब बढ़ गया। ऐना ने जल्दी से जाए नमाज उठाए एक कोने में रख दी और उसके पास आ बैठी। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर तुम हुकूमत
میں ہوگے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اسٹاپ اٹ اینا، میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا اور تم اب مزید ان لوگوں کے لیے کام ہے کرنے والی۔ گھر چلو اور گھر سنبھالو جا کر، اگر مصر نہیں جانا تو دبئی چلو، مگر اب ہم یہاں مزید نہیں رکنے والے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اینا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ حسن، اینا نے بے بسی سے اس کو پکارا تھا۔ وہ پلٹا اور آ کر اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اینا سر چکا گئی۔ حسن نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ بولو، ایسا ہو سکتا تھا کہ اینا پکارے اور وہ اس کی پکار کو نظر انداز کر دے؟ اینا نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ پلیز تم مصر چلے جاؤ، وہاں حکومت کو سنبھالو تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ بولو۔ وہ سر تاثرات لیے بولا تو اینا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ حسن کی آنکھوں میں وہ مان دیکھ پا رہا تھا جس کو حسن پر تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری لبوں سے لگایا۔ اینا دم ساتھ گئی، چہرے پر سرخی امد آئی۔ ساری زندگی تمہیں ہی سنوں گا، مگر وہ فوراً بولی، مگر بدلے میں مجھے تم لوگ محفوظ چاہیے ہو۔ اینا نے پلکیں جھپکی، اب مزید کسی اپنے کو کھو دینے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ تم دبئی جاؤ گے اور وہاں میرے گھر میں رہو گے۔ سلور یوسف بھی ساتھ چلیں گے؟ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ اینا منمنائی۔ میں اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ حسن نے سر جھکایا۔ اس نے دونوں کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر جمائی اور اینا نے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر تھوڑی کے نیچے ٹکائے۔ کیونکہ ڈر گیا ہوں میں۔ شیز حسنافندی ڈر گیا؟ اینا نے جیسے مذاق اڑایا تھا مگر وہ سنجیدہ رہا۔ شیز حسنافندی اب خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، مگر وہ اپنی بیوی کے لیے ڈرتا ہے، وہ اپنا گہانیوں سے ڈرتا ہے، وہ اب آفتوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اینا سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اپنے محبوب انسان کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے الفاظ سننا کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ اس کے صبر کا پھل تھا، اس کی قربانی کا صلہ تھا جو اس کو ملا تھا، اور یہ صلہ بہت خوبصورت تھا۔ میرے محل میں رہو، راج کرو مسز شیز حسنافندی بن کر۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے بولا، مگر تم اپنے کاروبار ختم کر چکے ہو۔ اس کے شاہانہ انداز پر ٹھٹکی تھی۔ شاہ ہمیشہ شاہ ہی رہتا ہے، پھر چاہے اس سے اس کی سلطنت ہی کیوں نہ چھین لی جائے، اور فقیر ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے، پھر خواہ اس کو تخت پر ہی کیوں نہ بٹھا دیا جائے۔ کبھی نہیں، سمجھنے کی بات ہے بھی نہیں۔ وہ ترچھا سا مسکرایا۔ کیا تم مصر جاؤ گے؟ کیا تم دبئی جاؤ گی؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ دونوں ہی اپنی ضد کے پکے تھے۔ میں یہاں رہ کر کام کرنا چاہتی ہوں اور رضاکاری کرنا چاہتی ہوں، اس نے نگاہ چرائی، مگر وہ اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اور جنگ کرنا چاہتی ہوں؟ وہ بول گئی، مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے کچھ دیر بعد نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ محفوظ سے انداز میں سے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جنگ کرنا ہم مردوں کا کام ہے، اس لیے ہمارے لیے چھوڑ دو اس کو۔ اور پھر ہم عورتوں کا کیا کام ہے؟ اس نے آنکھیں مٹکائی۔ محبت کرنا۔ اینا کی سانس سینے میں اٹکی، چہرہ الگ گلال ہوا تھا، وہ نگاہیں چکا گئی۔ پھر ہمیں بھی مصر لے چلو۔ وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ اس کی صدا پر حسن دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے ملک جانا چاہتی تھی جہاں حسن رہتا تھا، جہاں حسن کی حکومت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے میری ملکہ، تو مسکرا دیا۔ وہ چپ کر رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ کیوں بھائی، یہ ہاتھ کیوں چھڑوا رہی ہو؟ وہ بدمزہ ہوا تھا، تم چچورے انسان ہو۔ اس نے تکیہ اٹھا کر حسن کو دے مارا۔ جب دیکھو تشدد کرتی رہتی ہو۔ اس نے تکیہ کیچ کر لیا۔ شٹ اپ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پاؤں پٹکتی کچن میں گم ہو گئی۔ یہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک ٹنل میں ہی تھا، مگر ایک الگ کمرے میں جو مہمانوں کے لیے تھا۔ ساری رات وہ اور کمانڈر جا کر پلاننگ کرتے رہے تھے، اس لیے اب وہ سستانے کی نیت سے لیٹ گیا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بنا کسی شرٹ کے اپنی کسرتی سینے اور بازوں کی نمائش کرتا ہوا زمین پر ہی لگے ہوئے گدے پر دراز تھا۔ موبائل اسکرین بلنک ہوئی تو اس نے موبائل اٹھا کر میل باکس کھولا۔ وہ مان گیا ہے۔ مختصر ترین پیغام پڑھ کر ابراہیم نے سکون کی سانس لی تھی۔ اب ان کا راستہ مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان کو امداد بھیجنی تھی۔ مصر سے غزہ اور حکومت نے سخت پابندیاں عائد کی ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اگر مصر میں حسن انتظامات سنبھال لیتا تو ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی، امداد پہنچانے میں بھی اور مشن کو انجام دینے میں بھی۔ وہ پرسکون ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار گیلری اوپن کی اور مخصوص فولڈر اوپن کیا۔ سنہری بالوں والی لڑکی کی رینڈم تصاویر کو وہ ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ کہیں وہ منہ پھلائے کھڑی تھی تو کہیں کسی بات پر ہنس رہی تھی، کہیں آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی تو کہیں وہ آنکھیں سکیڑے اور غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ وہ تصاویریں تھیں جو اس نے چھپ کر بنا لیا کرتا تھا۔ وہ ایک ایک تصویر کو زوم ان کر رہا تھا۔ ایک ایک تصویر میں اس کا الگ ہی رنگ روپ ہوتا تھا۔
دل میں عجیب سرشاری سی اٹھتی تھی اور اگلے ہی پل دل بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر اس کو ابھی مزید وہاں رکنا تھا۔ اس نے بے بسی سے فون تکیے پر گرایا اور اونھے منہ لیٹ گیا۔ آج جب آتایا واپس جا رہے تھے، ان کا سامان تیار تھا، اب آیت بھی کافی بہتر تھی۔ ان کی نظر میں شام ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے کسی کو فون کر رہے تھے جب میرال سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ تایا نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا تو وہ سست قدم لیتی ان کے پاس پہنچی۔ میرا بچہ کچھ کہنا تھا؟ انہوں نے فون کان سے ہٹایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرال نے ادھر دیکھا۔ ماما مارکیٹ تک گئی ہیں۔ ان کو لگا شاید وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میرال نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور میرال کے ہاتھ تھامے۔ بابا؟ جی بابا کی جان؟ مجھے کچھ کنفیس کرنا ہے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ جواد مسکراتی ہے۔ اٹس اوکے، اگلے ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرنا ہے۔ ان کو لگا شاید وہ کسی ٹیسٹ میں کم مارکس آنے پر خوف زدہ ہے۔ نو بابا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے اچنبھے سے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ پرامس کریں کہ آپ میری بات پر یقین کریں گے۔ اس نے اپنے بابا کے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ انہوں نے میرال کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومے۔ آئی پرامس۔ میرال نے سر جھکایا اور بولنا شروع کیا۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک انکشاف پر جواد کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ ان کو سانس تک نہیں آ رہی تھی۔ میرال بنا اٹکے بنا جھجکے سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے جو جو دیکھا تھا اور جو جو سنا تھا وہ ہر ایک بات بتا رہی تھی۔ اور جواد پتھر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے ماموں سے کہا بھی تھا کہ مجھے وہ ویڈیو گیم نہیں چاہیے، آپ آیت کو گھر بھیج دیں، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کہہ کر اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے بھی غائب کر دیں گے۔ میرال نے آخری بات کہتے ہوئے ہونٹ گول کیے تھے۔ جواد تایا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئے تھے۔ آپ ان سے اپنے پیسے واپس لے لیں، انہوں نے ہی آیت کو کڈنیپ کیا تھا۔ اب کی بار وہ خفگی سے بولی تھی۔ جواد تایا بمشکل مسکرائے۔ وہ اس کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے قریب کیا۔ میرا بیٹا فکر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ ان کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ وہ اس کو بہلاتے رہی۔ میرال خفگی سے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہی۔ چلیں جب باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔